سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو ہمارے پاس مہینہ ہے جس میں ہم ابھی ہیں، اس مہینے میں ہم، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ جو ہے نا، مفسرین کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے نا رمضان کے مقدمہ ہے، یعنی رمضان اب آنے والا ہے، اگلا مہینہ جو زبردست مہینہ ہے، جو نیکیوں کا پربہار مہینہ ہے، تو اس کے پہلے یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اور اس میں بہت جلدی اور مختصراً بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا رسول اللہ ہمیں پتہ چلا ہے نا، ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رسول اللہ رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے تو اس میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، تو اپنے جسموں کو، اپنی روحوں کو، اور اپنی جو یہ روٹین کی ہماری جو کھانے پینے کی 3 ٹائم کی عادت ہے، اس کو ابھی آگے جا کے چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہمارے جسم کو اور ہماری روحوں کو اور ہماری سارے اوقات کو اور سب روٹین کو نا ایک طریقے سے پریکٹس کروانے کے لیے، اور رمضان سے قبل یہ پریکٹس اس لیے کروائی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کی ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم کہیں کسی ہماری لائف میں تبدیلی تھوڑی سی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سیٹ ہونے کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے۔ کہیں سفر پہ بھی جاؤ تو ہم کہتے ہیں کہ 4-5 دن یا 1 ہفتہ تو مجھے سیٹ ہونے کے لیے لگے، ٹھیک ہے نا۔ کھانا پینا نہیں چلتا ہے، یا جو ہے نا آب و ہوا نہیں سوٹ کرتی ہے، یا رہنا سہنا، نیند نہیں آتی ٹائم پر، اور سونے کی نیند کو بھی جو ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو نا مد نظر رکھتے ہوئے شعبان میں اگر ہم نے روزے رکھنے کی عادت کر لی تو پھر جا کر نا ہم پہلے سے ہی سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی رمضان کا چاند دکھے گا، جو ایک لمحہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ سیٹنگ میں برباد نہیں ہوگا، ہم تب سے نا نیکیاں شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تمہید ہوتی ہے رمضان کی، یہ مقدمہ ہوتا ہے رمضان کا، شعبان کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات ہے جو بہت شارٹ میں، پھر تو انشاءاللہ ہم آگے رمضان میں بھی باتیں کرتے رہیں گے، رمضان سے پہلے بھی خصوصی درس ہوں گے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو دوسری ایک بات یہ ہے کہ نا شعبان میں ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ سے ہمیں جو ہے نا خالی ہو جانا ہے، اپنے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دینا ہے، اور ہم جو اس طرح سے بوجھوں کی تلے دبے ہوئے ہیں گناہوں کے، تو استغفار کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور یہ عالم دین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، سب کہنا بتاتے ہیں کہ نا ہمیں کیا کرنا چاہے، رمضان سے پہلے شعبان میں ہی جو ہے نا وہ ہم نے بہت ہی صدق دل سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس میں نا بالکل کوئی خیال آنے نہ دے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جو ہے نا ہماری جو پوری توجہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھیں، اور پھر ہے نا اپنے سارے گناہ کو جس کو ہم نے کیا ہے اس کے اوپر ندامت کرے، بڑے چھوٹے سارے پورے، اور جو ہے نا اس سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا رب یا ربنا ہم کہتے ہیں۔ تو یہ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی، ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث بھی، ایک بات بھی سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو آج میرے بندے کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو جاؤ میں نا ان کو سب کو معاف کرتا ہوں، ان کی سارے گناہ کو معاف کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش تو بہت وسیع ہے، بہت واسع المغفرہ ہے اللہ تعالیٰ۔
تو ہمیں رمضان سے پہلے پہلے استقبال رمضان کا تو آئے گا درس انشاءاللہ، حافظ صاحب دیں گے، تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس گناہوں کو معافی کروا لینی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نیتوں کو درست کرنی ہے۔ اس میں نا شرک جو ہے ہماری نیتوں میں جو شرک ہے، شرک بہت ساری قسم کا ہوتا ہے نا، تو یہ شرک جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اخلاص ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ جو بھی ہم نے آگے نیکیاں کرنی ہے، ابھی بھی کرنی ہے، ساری نیکیاں جو بھی ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم لوگ جو ہے نا تجارت کرتے ہیں دنیا میں، تو وہ تجارت کیا ہوتی ہے نا، کبھی 50-50 ہوتی ہے، کبھی 60-40 ہوتی ہے، اس طریقے کے جو ہے نا پارٹنرشپ ہماری ہوتی ہے تجارت درمیان میں آپس میں۔ تو جب حساب ہوتا ہے نا تو وہ پھر اسی کے مطابق پروفٹ کا حصہ لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں آخرت میں جا کے اگر ہم نے دنیا میں جو بھی نیکی کی، رمضان میں اب نیکی کا موسم ہے، بہار ہے، نیکیاں کرنی ہے ہمیں بالکل، جو ہے نا محنت اور مشقت کرتے ہوئے ہمیں ابھی نیکیاں کرنی ہے، ابھی بھی کرنی ہے۔ تو اگر ہم نے کوئی بھی نیکی اس نیت سے کی، ہماری نیت خالص نہیں ہوئی، اللہ کے لیے نہیں ہوئی، اگر 99% ہم نے اللہ کے لیے نیکی کی اور 1% اگر ہم نے اس میں ہماری کوئی ایسی ملاوٹ ہو گئی کہ لوگ مجھے اچھی کہے، لوگ میری تعریف کرے، یا کوئی اور نمود و نمائش آ گئی، تو 1% بھی، تو آخرت میں جا کے اس کا کوئی وزن اس نیکی کا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے 99% میرے لیے کیا، یہ جو 1% جو تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، اپنے آپ کو یا اپنی عزت کو یا کسی اور کو، تو یہ جو 1% جس کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا ہے، یہ 99% بھی اس کو دے دو اور اسی سے بدلہ لے لو، مجھے تمہارے نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جاؤ اس کے پاس، جاؤ اور اسی سے بدلہ لے لو۔ تو اس وقت کیا ہوگا، حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، تم میں سے لوگ جو ہے نا، تم ہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو آخرت میں آئیں گے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ بنا کر نا اس کو ضائع کر دے گا، اڑا دے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوگے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہوگے، کوئی یہودی اور نصارہ نہیں ہوگے، تم ہی لوگوں میں سے ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیاں کرتے ہو اور حرام کاموں سے نہیں بچتے، بدعتوں سے نہیں بچتے۔ ایک تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، حجب اللہ، حجب، یہ ایک حدیث ہے، یہ میرے پاس میں نے لکھی ہوئی ہے، ابھی میں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ جو نا بدعتی کی جو بدعت ہے نا، بدعتی جو ہے نا وہ اگر توبہ کرتا نا، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حجب توبت عن کل صاحب بدعت، کہ حجاب میں رکھ دیتا ہے توبہ کو، پردے میں ڈال دیتا ہے، قبول نہیں کرتا اس کی توبہ کو۔ کس کی توبہ کو؟ عن کل صاحب بدعت، بدعت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرتا، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے، تو توبہ قبول نہیں کرتا۔ یہ شرک اور بدعت یہ ہمارے اعمالوں کو اوپر پہنچنے ہی نہیں دیتی، قابل قبول بننے ہی نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ میں نے نبیوں کو، سارے نبیوں کو بھی کہہ دیا، پہلے والے انبیاء کو بھی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم لوگ بھی شرک کرو گے تو تمہارے تمام اعمال جو ہیں، تمام نیکیاں جو ہے نا وہ کیا ہوگی کہ ضائع ہو جائے گا، حبیطا اعمالہم۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں بھی یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی تمام یہ جو نا چیزیں وہ ہے نا ضائع ہو جائے گی۔ ایسے کافروں کے لیے تو میں نے جہنم تیار کر کے رکھا، یہ سورہ کہف کے آخری رکوع میں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ کون ہوں گے؟ جو شرک کرتے ہوں گے، بدعت کرتے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا کہا ہے، یہاں پر اس مہینے کو بھی شیطان نے بچایا نہیں ہے۔ دیکھیں رجب اور شعبان دونوں مہینے میں بدعتیں کتنی ہو رہی ہے، تو پھر جب ہم بدعتیں کریں گے تو ہماری توبائیں کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم شرک کریں گے، بدعت کریں گے، تو ہمارے آگے کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟
कैसे हम कर सकेंगे, कैसे तौफीक मिलेगी हमें अमाल की। तो इन सारी चीजों से हमें खत्म होना है। आप देख लें कि अभी रजब में भी बिदतें हुई है, शाबान में भी बिदतें होंगी। मैं ये कहती हूँ कि आधे लोग उसको बिदत कहते हैं, अगर बहुत से लोग उसको बिदत कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं आप तो सभी चीजों को बिदत कह रहे हैं। तो अगर तो ये हम समझ लें कि बिदत नहीं है, जो बिदत होने वाली है शाबान के महीने में, आप सब समझ रहे हैं। तो जो बिदत होने वाली अगर बिदत नहीं है वो है, लेकिन वो फर्ज तो नहीं है। वो चीजें जो है, वो सारे अमाल जो है, रातों को जागना, दिनों को रोजा रखना, वो फर्ज तो नहीं है ना। तो अगर वो नहीं करेंगे तो हमसे पूछ नहीं होगी, बिल्कुल भी पूछ नहीं होगी कि तुमने नहीं क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो फर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो बिदत है, तो अगर वो बिदत होने की वजह से अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने ये बिदत, तुझे रोका गया था, तुझे बताया गया था, तूने नहीं देखा कि हदीसों में था कि नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि नहीं था कि ये शाबान में ये बिदतें करनी, रमजान में ये बिदतें करनी है। अगर कुरान में कोई आयत तुझे मिलती तो एक बात होती, तो तूने जब किया लोगों के मना करने पर भी, तो सारे अमल तौबा को छुपा दिया जाएगा ना, पर्दे के पीछे तौबा कबूल नहीं कर दी जाएगी, और दूसरे सारे अमल भी बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर कौन खसारे में रहेगा? जिसने एक नेकी समझकर भी उसको छोड़ दिया, अगर सही है और छोड़ा, तो उसका कोई अमल तो जाया नहीं होंगे ना, उसके दूसरे सारे अमल तो बच जाएंगे। तो लेकिन जिसने बिदत है और फिर है ना, तो वो बिदत है और उसने कर गुजरा, तो फिर क्या होगा कि उसके सारे अमल जो है ना वो जाया हो जाएंगे। तो ये मेरी बहनों, शाबान का महीना, रजब का महीना तो गुजर गया, और अब शाबान का महीना है। तो बिदतों को पहचानो, बिदतों से बचो, नमाजें पढ़ो, और जो है ना अब रोजे रखो, रोजे की तैयारियां करो। ये सारी तैयारी करने के लिए जो है ना शाबान का महीना बहुत अच्छा, ताकि आगे जाकर ना रमजान का एक लम्हा भी हमारा जो है ना वो जाया ना हो। तो अभी ये जो शाबान का महीना है ना, खास इसके लिए तैयारी करें, और गुनाहों से तौबा करें, और गुनाहों से बचे, इज्तिनाब भी करें, और शिर्क और बिदतों को पहचाने और उसको छोड़े, बड़े बड़े काम को छोड़े, बड़े बड़े जो है ना कबाइर को छोड़े, कबाइर को जो है ना वो छोड़ना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे और भी मजीद वजाहत के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।